السلام علیکم ناظرین، دن بھر کی تمام بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی چند اہم خبروں پر۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے بہائی باغ علاقے میں سابق فوجی اہلکار جنہیں ملیٹنٹوں نے انتہائی قریب سے فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پیر کے روز دم توڑ گئے۔ اس حملے میں ان کی اہلیہ اور بیٹی بھی زخمی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج جموں کشمیر کے ضلع کلگام میں ہونے والے اس حملے کی شدید مذمت کی، جس میں سابق فوجی جاں بحق ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ نے جاں بحق ہونے والے شخص کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور زخموں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ایسے بزدلانہ اور وحشیانہ حملوں کے معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے۔ نیشنل کانفرنس این سی کے سینئر رہنما اور ایم ایل اے زڈیبل تنویر صادق نے پیر کے روز کہا کہ ان کی پارٹی وقف ترمیمی بل کی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سخت مخالفت کرے گی۔ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے این سی کے رہنما، جو پارٹی کے چیف ترجمان بھی ہیں، نے کہا کہ بل میں اقلیتوں کے تخلفات اور خدشات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ راجستھان سے تعلق رکھنے والا ایک سیاح وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے کلن سونمرگ علاقے میں بے ہوش ہونے کے بعد انتقال کر گیا۔ ایک سرکاری اہلکار نے JKNS کو بتایا کہ وجیش برانا، جو جودھ پور راجستھان کا رہائشی تھا، کلن سونمرگ گاندربل میں اچانک بے ہوش ہو گیا، جس کے بعد اسے فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کنگن منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ جموں میں آج صبح ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار سیمنٹ سے لدے ٹرک سے ٹکرانے کے نتیجے میں جاں بحق ہو گیا۔ حکام کے مطابق یہ حادثہ صبح تقریباً 7:30 بجے جموں کے نیو پلاٹ علاقے میں GDA کمپلیکس، خزانہ دفتر اور رادھا کرشن مندر کے قریب مین روڈ پر پیش آیا، جہاں سیمنٹ سے بھرے ٹرک سے تصادم کے باعث نوجوان موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ جو ہی جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے گاؤں منی ورد پر سردیوں کے سورج کی پہلی کرن پڑی، نوجوان اپنے گھروں سے نکل آئے تاکہ سندرن ندی کی صفائی کر سکے، جو دریا جہلم کی ایک اہم معاون ندی ہے اور ان کے گاؤں کے بیچوں بیچ بہتی ہے۔ کبھی اپنی شفاف اور صاف پانی کے لیے مشہور سندرن ندی، جو ویری ناگ سے نکلتی ہے، ایک خوبصورت اور صاف ستھری ندی ہوا کرتی تھی، تاہم برسوں تک جمع ہونے والے کوڑے کرکٹ، پلاسٹک اور پالیتھین کے فضلے نے اسے آلودہ کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ آلودگی کا سبب بن گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی تمام بڑی خبریں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔